آج ہم ہندوستان میں اردو کے حال پر ایک نظر ڈال رہے ہیں، جو مواد ہمیں ملا ہے اس کی بنیاد پر۔ مطلب ایک ایسی زبان جس کا ماضی اتنا شاندار رہا، آج وہ کیوں کمزور پڑ رہی ہے؟ یہ سوال بار بار ذہن میں آتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ اردو وہ صرف ایک زبان تو ہے نہیں نا، یہ تو صدیوں پر پھیلی ہوئی برصغیر کی تہذیب، ادب، ثقافت، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ جی، اس کا ورثہ بہت گہرا ہے۔ ہاں، یہ احساسات ہیں، روایتیں ہیں، تاریخ ہے پوری۔ اور ماخذ میں سودھا پائی کا ایک کال ہے، بڑا اہم لگا مجھے، کہ اگر زبان سیاسی طور پر غیر جانبدار نہ ہو تو وہ اکثریتی گروہ کا ہتھیار بن جاتی ہے، تاکہ وہ اقلیت پر اپنی بالادستی قائم کر سکے۔ یہ نکتہ اہم ہے۔ تو آج ہم انہیں پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس ماخذ میں اٹھائے گئے ہیں۔ جی بالکل، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اردو شروع ہوئی مغل دور میں۔ فارسی، عربی، ترکی اور یہاں کی بولیاں، ان سب کا امتزاج تھی یہ۔ اچھا۔ اور بہت جلد، مطلب درباروں سے نکل کر عوام تک پہنچ گئی۔ 1947 سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں شاعری کی زبان تھی۔ غالب، اقبال، فیض، ان کے بغیر تو ادب کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور نثر میں بھی بڑے نام ہیں، منٹو، عصمت چغتائی۔ بالکل، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی زبان نہیں تھی۔ ہندو، سکھ، سبھی لوگ اسے بولتے تھے، لکھتے تھے۔ یہ رابطے کی زبان تھی، ثقافتی اظہار کا ذریعہ تھا۔ لیکن پھر آیا 1947، تقسیم ہند۔ ماخذ کہتا ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وضاحت کریں گے ذرا؟ جی، جب پاکستان بنا اور اردو وہاں قومی زبان قرار پائی تو ہندوستان میں، مطلب غیر ارادی طور پر ہی صحیح، اسے مسلمانوں کی زبان سمجھا جانے لگا۔ اچھا، یعنی ایک شناخت اس سے جڑ گئی۔ ہاں، ایک سیاسی شناخت بن گئی۔ حالانکہ تاریخ تو اس سے کہیں زیادہ وسیع تھی۔ پھر جب ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ ملا، اسے فروغ دیا گیا، تو اردو آہستہ آہستہ، آپ کہہ لیں، عوامی دائروں سے، سرکاری دائروں سے پیچھے ہٹتی گئی۔ جیسا کہ راحت اندوری صاحب نے کہا تھا نا، اب کہاں وہ اردو بولنے والے، اب تو لہجہ بھی ہندی سے لگتا ہے۔ اور یہیں سے پھر وہ سیاست والا پہلو اور زیادہ واضح ہوتا ہے۔ ماخذ میں 2017 کے علی گڑھ والے واقعے کا ذکر ہے۔ ایک کونسلر نے اردو میں حلف لیا تو ان پر وہ ملک دشمنی تک کے الزامات لگے۔ جی ہاں، یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ زبان کے ارد گرد کتنی سیاسی حساسیت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ بالکل، اور سابق نائب صدر حامد انصاری صاحب نے بھی میرا خیال ہے 2022 میں اس پر تشویش ظاہر کی تھی کہ اسکولوں میں، خاص طور پر یو پی، دہلی میں، اردو ٹیچرز کی بھرتی میں، نصاب میں شامل کرنے میں ایک ہچکچاہٹ سی نظر آتی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماخذ یاد دلاتا ہے کہ نہرو نے 1958 میں ہی کہا تھا کہ اردو کو دبانے کی کوششیں ذہن کی تنگی ہیں۔ جی، انہوں نے خط لکھا تھا وزرائے اعلیٰ کو، تو یہ معاملہ پرانا ہے۔ تو ایک طرف یہ سیاسی عوامل تھے اور دوسری طرف دوسری زبانوں کا غلبہ بھی بڑھ رہا تھا، ہے نا؟ ہندی اور انگریزی کا۔ جی بالکل، میڈیا میں، تعلیم میں، دفتروں میں، ہر جگہ ہندی اور انگریزی کا استعمال بڑھا۔ ہندی فلموں سے، ٹی وی سے گھر گھر پہنچی۔ انگریزی وہ نوکریوں کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے ضروری ہو گئی۔ ہاں، عالمی رابطے کی زبان بھی۔ بالکل، تو اس ماحول میں اردو کی جو عملی افادیت تھی نا، وہ کم محسوس ہونے لگی۔ دہلی کا اردو بازار دیکھ لیں، کبھی کیا رونق ہوتی تھی، آج وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جگن ناتھ آزاد کا شعر یاد آتا ہے، اردو جو کبھی زینت محفل تھی جہاں کی، اب گوشائے تنہائی میں شرمندہ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ماخذ نئی نسل کی بدلتی ترجیحات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ نوجوان نسل کیوں دور ہو رہی ہے اردو سے؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو مغربی ثقافت کا اثر ہے، پھر انٹرنیٹ پر زیادہ تر مواد انگریزی یا ہندی میں ہے، ہاں یہ تو ہے۔ اور شاید سب سے اہم، معاشی مواقع۔ نوجوان وہ زبانیں سیکھنا چاہتے ہیں جو انہیں اچھی نوکری دلا سکیں۔ اردو سیکھنا یا بولنا اب وہ ایک ضرورت یا شوق کم ہی رہ گیا ہے۔ ماخذ میں مجتبیٰ حسین کی ایک تمثیل کا ذکر ہے، وہ دیمکوں والی۔ لائبریری میں اردو کتابیں ہیں، انہیں دیمک کھا رہی ہے، اور دیمکوں کی ملکہ ان کتابوں کو کھا کر اردو ادب کی واحد قدردان بن جاتی ہے۔ یہ تو بڑی دل دکھانے والی تصویر ہے۔ ہاں، یہ تمثیل ایک گہرے دکھ کا اظہار ہے۔ یہ صرف ایک ادیب کی مایوسی نہیں ہے، یہ ایک بڑے ثقافتی نقصان کی طرف اشارہ ہے۔ رئیس امروہوی کا شعر بھی کچھ ایسا ہی کہتا ہے، اب اردو بولنے والے کہاں،
اس زبان کے قدرداں ہی مر گئے۔ تو اس زوال کے نتائج صرف لسانی نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہندوستان کا جو عظیم ثقافتی ورثہ ہے، ادبی ورثہ ہے، اس کا نقصان ہے۔ اور اردو تو وہ تاریخی طور پر جوڑنے والی زبان رہی ہے مختلف طبقوں کو، اس کے کمزور ہونے سے سماجی ہم آہنگی پر بھی شاید اثر پڑے۔ تو اگر ہم ماخذ کی روشنی میں خلاصہ کریں تو اردو کے زوال کے پیچھے کئی چیزیں نظر آتی ہیں: تقسیم کا اثر، زبان کا سیاسی استعمال، ہندی انگریزی کا دباؤ، نئی نسل کی ترجیحات اور وہ اداروں کی طرف سے مدد کی کمی۔ جی بالکل یہی نکات ہیں، اور ماخذ کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف ایک زبان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کا جو کثیر الثقافتی متنوع ڈھانچہ ہے نا، اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ایک ایسی زبان کا پیچھے جانا جو کبھی تہذیبوں کے سنگم کی علامت تھی، یہ ہم سب کا نقصان ہے۔ آخر میں ماخذ ہمیں ایک سوال پر چھوڑتا ہے کہ ایسی دنیا میں جہاں اکثریتی رجحانات بڑھ رہے ہوں، ان زبانوں کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے جن کی جڑیں تو گہری ہیں لیکن انہیں اقلیتی گروہوں سے جوڑ دیا گیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یا شاید جیسا کہ مصنف کا آخری شعر ہے، تھا جو اثاثہ غالب میر و فیض کا، فقط دل میں رہا اردو تہذیب کا، ہندوستان میں اب ناشیانہ رہا۔ شاید اسی میں غور و فکر کا سامان ہے۔ جی، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔